وہ امتحان لے کر آپ کو پاس کر دیا، اور امتحان لینے کے بعد میں نے تجھے امامت کبریٰ عطا کر دی۔ میں نے تجھے امامت عطا کی، میں نے، کس نے؟ اللہ نے۔ جب امامت اللہ کی جانب سے ملتی ہے تو پھر ووٹنگ سے امامت کیسے، پھر الیکشن سے امامت کیسے، پھر سلیکشن سے امامت کیسے؟ نہ الیکشن سے نہ سلیکشن سے امامت نہیں بنتی۔ قرآن نے قاعدہ بنا دیا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے امام بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو امامت العہدے پر فائز ہو گئے، انسان چونکہ اپنی اولاد کے لیے نیک کاموں میں حریص ہوتا ہے، دعا مانگی کہ اللہ کی رحمت اب جوش میں ہے، اب اللہ سے اپنی اولاد کے لیے امامت کا تحفہ مانگ لو۔ تو فرمایا قال ومن ذریتی، کہ میرے مالک جب مجھے آپ نے امامت عطا کی ہے تو میری اولاد کو بھی امامت عطا فرما۔ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امامت اولاد اپنے کے لیے امامت کا عقیدہ کس سے مانگا؟ تو نبی تھا، تو خود بنا دے۔ وہ کہتے میری امامت خود ہی اللہ کی جانب سے ہے، تو میں کیسے اپنے اولاد خود امام بنا سکتا ہوں؟ جب ابراہیم خلیل اللہ بھی اپنی جانب سے امام نہیں بنا سکتا تو مولوی صاحبان کی کمیٹی کیسے امام منتخب کرتی ہے؟ سلوات محمد رہے کر پڑھتا اسلام، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ آل محمد ہیں، ہمارا جو عقائد ہے وہ قرآن سے لیے ہوئے ہیں، ہم توحید کے ماننے والے، شرک پر بیداری اور تبرہ اور لعنت کرنے والے ہیں۔ ان اللہ بین المشرکین ورسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ اور میرا رسول شرک والوں سے بیدار ہیں۔ شرک سے ہم بھاگتے ہیں، شرک عقیدہ سے ہم دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ہم کلام اللہ کو اپنا منشور اول کی کتاب مانتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں، پھر 11 اور 12 امام اہل بیت کے خاندان سے متعین بزبان رسول اللہ مانتے ہیں۔ تو ایسے شیعہ ہو کر دنیا میں چلے تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں خود بخود مٹ جائیں گی۔ اگر شیعت اس طریقے پر بیان کی جائے، اگر شیعت اہل بیت اس طریقے پر قرآن اور رسول کے فرمان کے ذریعے سے پیش کی جائے تو کیا مجال ہے باطل فرقوں کو؟ وہ خود کہتے ہیں کہ نام ما محدث اصل، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشکات کی شرح اشعۃ اللمعات شرح مشکات کی جلد نمبر اول 453 صفحے پر لکھتے ہیں کہ وہ قدیم ترین فرقہ معاصر ولیکن نام ما محدث اصل، کہتا ہے کہ ہمارے جو اعتقادی فرقہ، ہم جو اعتقادی فرقہ ہے وہ تو ہم قدیم ہیں، مگر جو ہمارا نام ہے نا یہ ہم نے خود بنایا۔ بھئی جب نام اپنے مذہب کا تم نے خود بنایا ہے تو جو اس کے اندر مندرجات و مشمولات ہوں گے وہ کیسے آسمانی ہوں گے؟ اگر مندرجات و مشمولات بھی، مضامین بھی اگر آسمانی ہوتے تو نام بھی تو آسمانی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام خود فرماتا ہے کہ مالک مجھے امام تو بنا دیا، وہ من ذریتی، میں اولاد کو بھی امامت عطا فرما۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لا ینال الظالمین، یہ امامت اعلیٰ عہدہ ہے اہل عصمت کے لیے، یہ افضل سے افضل عہدہ ہے اہل طہارت کے لیے، اور آپ کے اولاد میں سے جو گناہگار ہوں گے ان کو میری جانب سے امامت نہیں مل سکتی، میری جانب سے امامت نہیں مل سکتی۔ تو قرآن نے بتا دیا امام ایک تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور دوسرا امام ہو جو معصوم ہو، عصمت و طہارت کا حامل ہو۔ یہ قرآن نے امامت کے اصول بتایا ہے۔ دو، ایک تو اللہ بیان، اللہ اس عہدے کا اعلان کرے رسول کے زبان سے، دوسرا یہ کہ وہ اہل عصمت و اہل طہارت ہو، معصوم ہو، خطاؤں سے بالا ہو، طیب و طاہر ہو، وہ امام ہو سکتا ہے۔ اور ایک شرط بھی لگائی ہے کہ نسل رسول سے ہو، نسل رسول سے ہو، امتی نہ ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بنایا نہیں امام اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم نے فرمایا من ذریتی، کہ میرے مالک میری اولاد کو امام بنا، میری اولاد کو، میرے صحاب کو نہیں، میری اولاد کو۔ اصحاب بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کے، مگر اصحاب کے لیے امامت نہیں مانگی،
امامت مانگی اپنی اولاد کے لیے، ثابت ہوا کہ نبی اور نبی کے اولاد کے لیے امامت متعین ہوتی ہے، وہ امتیوں کے طرف متعدی و متجاوز نہیں ہوا کرتی۔ آج جو بھی گھر سے 4 سال باہر نکل جائے واپس آئے امام امت، سبحان اللہ۔ جو بھی اپنے ملک سے 4 مہینے باہر نکل جائے یا 4 سال باہر نکل جائے واپس آ جائے، مدینہ طیبہ کا دورہ کر کے آئے، مکہ شریف کا دورہ کر کے آئے، یا ایران و عراق یا مصر اور شام و روم دیکھ کے آئے، 4 سال ادھر 4 اکھر پڑھ کے واپس آئے، امام امت، سبحان اللہ، امام امت۔ یہ کیسا انوکھا اور عجیب و غریب امامت کا عہدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں نہیں دیا۔ ہم مسلمان شیعہ ہیں، ہم اسلامی شیعہ ہیں۔ ہماری امامت کے اندر 3 شرطیں ہیں بنیاد: اللہ کی جانب سے امامت، عصمت اللہ کی جانب سے اعلان ہو، اور پھر خاندان نبوی ہو۔ 3 شرطیں۔ اور پھر جو اللہ کی جانب سے امام متعین ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہوگا، وہ ان پڑھ نہیں ہوگا، وہ علم کل لاتا ہے۔ جب بھی مسئلہ پوچھا جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ کسی اور سے پوچھتے تو اچھا ہوتا، یہ وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ اور جن کو اللہ نے امامت کے لیے چنا ہوگا وہ امام کبھی بھی دینی مسائل کے سمجھانے والی دنیا میں یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اچھا ہوتا کاش کہ آپ کسی اور سے دینی مسائل پوچھ لیتے۔ ہمیشہ وہ یوں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ سلونی 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 قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ سلونی 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 سلونی، یہ منبر سلونی کے مالک علی بن ابی طالب علیہ السلام۔